فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر دکھائی اس کو بڑی نشانی۔ اور بڑی نشانی کون سی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا نا، کہ عذاب کا سانپ بن جانا۔ تو اتنا بڑا اژدہا یہ بن جاتا تھا کہ فرعون فوراً ڈر گیا تھا۔ یہ بہت بڑی نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو دکھائی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بات تو صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ضد پہ وہ اڑا رہا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے پیٹھ پھیری اور تیزی سے پلٹ گیا۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ نشانی جو ہے نا، یہ کوئی ایسی نشانی نہیں ہے بلکہ صحیح معجزہ ہے۔ تو اس کو ہوا کہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، کیسے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، پھر پکارا اسٹیڈیم میں، اس نے سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے کیا کہا لوگوں سے؟ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں جو سب سے اعلیٰ ہوں۔ صرف رب ہی نہیں بلکہ کہا اعلیٰ رب ہوں۔ مطلب تکبر کی انتہا ہو گئی نا۔ ہم جو سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو اس نے اپنے لیے کہا یہ کہ میں ربی العلیٰ ہوں۔ یہ نہیں کہا اس نے کہ میں خالق ہوں۔ یاد رکھیں، بس کہتا تھا کہ میں ہی میں ہوں، تم سب میرے غلام ہو، سب جو ہے وہ چیز میری ملکیت میں ہے۔ جس کا پانی میں چاہے جاری کر دوں، چاہے جس کا بند کر دوں، جس کا چاہے میں روک لوں، جس کو چاہے کھول دوں، میں ہوں رب۔ دینے پہ آؤں تو تم میرے دینے سے تم لوگ کھاتے ہو، میرے پینے سے تم لوگ پیتے ہو، میری وجہ سے تم لوگ زندگی گزار رہے ہو، تو میں ہی میں ہوں، میں نے ہی تمہیں ٹائم دیا ہوا ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پکڑا کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ آخرت میں تو ہے ہی جہنم، اور ابھی بھی نا اس کی سزا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ قبر میں دن اور رات آل فرعون جو ہے وہ آگ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور دنیا کی جو سزا اس کو ملی، سمندر میں ڈوب کر جس طرح وہ غرق ہوا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں عبرت کی باتیں ہیں کہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ ہو کر جب وہ سرکش ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا اس کے ساتھ۔ اور یہ عبرت کس کے لیے ہے؟ ہر کوئی عبرت نہیں لے گا اس سے، بلکہ اس کے لیے ہے لمن یخشیٰ، جو ڈرتا ہو۔ جب انسان میں خوف خدا ہوتا ہے نا، تبھی وہ انجام سے عبرت پکڑتا ہے۔ اور خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر چاہے کتنی دفعہ پڑھ لوں، اگر ڈر نہیں ہے نا میرے اندر، تو پھر بندہ سبق بھی نہیں حاصل کرتا۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے اقتدار، بڑی بڑی کرسیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور جو ہمارے انڈر ہوتا ہے، ہمارے بچے ہوں، ہماری بہویں ہو جائیں، مطلب تو کیا ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ کیا میں نے کسی کی زندگی تو مشکل نہیں بنائی ہوئی؟ کیا اجیرن تو نہیں ہے؟ کیا لوگ مجھ سے تنگ تو نہیں ہوئے ہوئے؟ تو سخت چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جس پر میرا کنٹرول ہے، میرا بیہیویئر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اس دن کا، کہ وہ دن کیسے آئے گا۔ کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو کہ آسمان؟ یہاں پر السماء آیا ہے، اس سے مراد بلندی، جو چیزیں اوپر ہیں نا وہ السماء ہیں، جیسے ستارے، سیارے، چاند، سورج، جتنے گلیکسیز، جتنے پہ کچھ ہے وہ سب السماء میں آ گیا۔ اب تو خیر سائنسدان بھی روزانہ ڈسکوریز کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی نہ آسمان کا نہ زمین کا کوئی سرا نہیں ملا کہ کائنات کا اینڈ کہاں ہے۔ اب تو پوری کی پوری جو ہے نا گلیکسیز، ابھی تک تو وہی ڈسکور نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو بنانا مشکل تھا کہ تم 6 فٹ کے آدمی کو بنانا مشکل ہے۔ رفع سمكها فسواها، اور دیکھو ہم نے کیسے اٹھایا ہوا ہے آسمان کو، کتنی بلندی کو ہے، اس کی چھت کو اوپر کیا ہوا ہے، کیسے ہموار کیا ہوا ہے اس کو۔ کیا تمہیں اس میں کوئی فلاز نظر آتے ہیں؟ کیا کون سے پلرز ہیں جس پہ ہم نے یہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ کون سے پلرز تمہیں نظر آتے ہیں؟ کون سا سوراخ اس میں تمہیں نظر آتا ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو
اور نکالا اس کے دن کو. بہت بڑی نشانی ہے کہ دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا. کتنا بڑا نظام ہے نا جو چل رہا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے. کبھی ہمیں نہیں ہوتا کہ آج سورج نہیں نکلا یا آج دن نہیں آیا اور رات ہی رات ہے، یا رات نہیں رات ہے تو جا نہیں رہی، دن ہے تو وہ جا نہیں رہا. کیا انسان سبق نہیں لیتا اس سے کہ کیا یہ خود بخود چل رہا ہے ایک حساب کتاب سے؟ جو رب دن اور رات کو نکال سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ وہ تمہیں کیا کھڑا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس زمین کو اس نے کیسے بچھا دیا، اس کو رہنے کے قابل بنایا، کیسے اس کو ہموار کیا، کیسے اس میں ہر چیز کا انتظام کیا کہ انسان کی ہر جو ضرورت ہے نا وہ یہاں سے پوری ہو رہی ہے. پھر ایسے ٹیمپریچر کا، ہوا کا، گرمی کا، سردی کا، ایسے موافق اسے زمین کو موافق بنایا تمہارے لیے. اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا. پانی انسان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو بھی اسی زمین میں رکھا. چارہ جو ہے وہ جانوروں کے لیے، کیونکہ جانور بھی انسانی کی ضرورت ہے نا. ہر طرح کی ٹرانسپورٹیشن جانور کے ذریعے ہی ہوتی تھی پہلے. والجبال ارساها، اور پہاڑ ایسے زمین کو مضبوط بنانے کے لیے اس میں ایسے گاڑے جیسے میخوں کی طرح. اس وجہ سے تمہارے لیے زمین جو ہے نا وہ ہلتی نہیں ہے، تم اپنے کام اس میں کیے جا رہے ہو. متاع لکم ولانعامکم، یہ فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے. متاع جو ہے نا وہ اس کا دوسرا معنی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ ٹولز کا بھی ہے. یہ تو مطلب اس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچانو، تم ان چیزوں کو استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا قرب حاصل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین متاع جو ہے نا وہ نیک بیوی ہے، یعنی اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتے ہو. نیک بیوی انسان کو نا نیکیوں پر بھی لگاتی ہے، مددگار بھی بنتی ہے اس کے اچھے کاموں میں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آئے گی آفت. اور طامہ جو ہے کا لفظ جب آتا ہے نا تو جیسے چھا جانے والی، غالب آ جانے والی، اور کبرا بہت بڑی، یعنی وہ اتنی بڑی ہوگی کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ زلزلہ آ رہا ہے تو دوسری جگہ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پر قیامت کا حال دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ یہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا کہ ساری زمین کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور زمین تو خیر، زمین آسمان بھی جو ہے نا وہ جھڑنے لگیں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوششیں کی، یاد کرے گا اپنے اعمال کو. جو بھول چکا تھا نا وہ سب یاد آنے لگے گا، جو بھی کوشش اس نے کی ہوگی. ہر صبح انسان نہ کسی چیز کی طرف بھاگتا ہے، کوئی نہ کوئی کوشش ہوتا ہے جس کی طرف ہر انسان جا رہا ہے. کسی کی کوشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کی کوششیں ڈیفرنٹ ہے. ہر صبح انسان کسی نہ کسی چیز کی طرف بھاگتا ہے. کسی کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما لوں، کسی کی سعی ہوتی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ بنا لوں جائیدادیں. ہر ایک بھاگ رہا ہے. جو مائنڈ سیٹ انسان نے بنایا ہوتا ہے نا اسی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. اس دن انسان دیکھے گا کہ میری کوشش کیا تھی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی سب کے سامنے. سب کو کیوں دکھائی جائے گی؟ تاکہ جنتی جب جنت میں جائیں تو شکر ادا کریں جہنم کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کس بڑی بلا سے ہمیں بچایا ہے. ہر ایک دیکھے گا، اس دن سامنے لائی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پھر وہ جس نے سرکشی کی. دیکھیں یہاں پھر تاغیب کی بات آ جاتی ہے. سمجھ آ گیا نا؟ اب تو کافی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے طاغی، سرکش. تو اچھی طرح یہ کہ طاغی کون ہوتا ہے. اچھا یہ نہ سمجھیں کہ صرف طاغی جو ہے وہ کافر ہی ہوتا ہے. ہر وہ بندہ طاغی ہوتا ہے جو پرواہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی حکموں کی، جو اپنی باؤنڈریز، اپنی لیمٹس کو کراس کرتا ہے، وہ سب سرکشوں میں آتے ہیں. وَآثَرَتِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کو اس نے ترجیح دیتا رہا. وہ
پرائیورٹیز میں دنیا اس نے پہلے نمبر پر رکھی تھی. بس جہاں سے بھی مل جائے، کیسے بھی مل جائے، بس مجھے مل جائے اس دنیا میں. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اپنی دنیا کو آگے رکھے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان ضرور کرے گا، اور جو اپنی آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت کو فوکس میں رکھے گا، تو دنیا کا نقصان تو وہ ضرور کرے گا. تو کیا کرو پھر تم؟ ارے یہ تو ختم ہو جائے گی نا. اس کو مرکز نہ بناؤ. کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، ادھر ہی رہنا ہے، انہی لوگوں میں رہنا ہے، وہی دن رات کے کام ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیلنس ضروری ہے، بیلنس ہونا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بات یہ ہے کہ دونوں تو ساتھ نہیں چل سکتا. ایک کو ضرور آگے کرنا پڑتا ہے اور ایک کو ضرور پیچھے کرنا پڑتا ہے. 100% دنیا میں بھی میں چلوں، ہر کام میرے 100% یہاں پہ بھی ٹھیک ٹھیک ہوں، اور 100% میرے آخرت میں کو بھی میں سنبھال لوں، یہ کس نے کہا؟ ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. یہ حدیث قدسی میں ہے نا کہ جو دنیا میں رویا میں اس کو وہاں پہ ہنساؤں گا، اور جو دنیا میں ہنسا میں اس کو وہاں پر رلاؤں گا. تو اپنی لائف کا ایک گول بنائیں کہ چاہے دنیا کا نقصان مجھے ہو بھی جائے تو بھی کچھ چیزیں میں پیچھے مجھے کرنی بھی پڑیں، ادھر کی چھوڑنی بھی پڑیں تو چھوڑ دوں، آخرت بس میری خراب نہ ہو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوئیں نا، ایک تو وہ سرکش طاغی ہوا، اور دوسرا دنیا کو اس نے پرائیورٹی اپنی بنائے رکھا، تو پھر ٹھیک ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اس نے کون سی جنت کو پرائیورٹی دی تھی؟ اس نے کون سا اپنا ایم رکھا تھا کہ میں جنت میں کو حاصل کر لوں؟ ایم اگر اس کا ہوتا تو ظاہر ہے پھر اس کی کوششیں بھی اسی طرح ہوتی. مأویٰ جو ہے نا، ہمیشہ کا گھر، یعنی پھر یہی فائنل ٹھکانہ ہوگا اس کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، یعنی اس نے ساری زندگی ایسے گزاری تھی کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں نے یہ کام کر لیا، مجھ سے یہ کام ہو گیا، میں کیسے اس کا جواب دوں گی؟ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو وہ ہونے لگتا ہے کہ میں کیا کہوں گی اس بارے میں. اس دن کے عذابوں سے اگر مجھ سے کوئی سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اور ہم ادھر کیا کہتے ہیں؟ بھائی مجھے ڈراؤ نہیں، مجھے نہیں سننا، یہ کیا ڈرانے والی باتیں حرکت کرتی رہتی ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ڈرو. اب کیا کیا جائے بتائیں؟ کیونکہ جو ڈر گیا اس نے تو اپنے نفس کو کنٹرول کیا نا. اور نفس جو ہے نا، یہاں پہ آیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس جو ہے نا وہ تو برائی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. نفس نا انسان کے اندر کا دشمن ہے. یہ کہتا ہے میری خواہش پوری کرو. اس نفس کو کنٹرول جو ہے نا کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ایک ہے کہ جو آپ کے اندر یہ نفس کہتا ہے نا، اس کو الٹ کریں. نفس کہے تجھے نیند آ رہی ہے تو آپ کہیں میں تو کھڑی ہوں گی آج. نفس کہے تجھے یہ چیز چاہیے، آپ کہیں یہی تجھے نہیں دلاؤں گی. اس کے ساتھ نا جہاد کریں. کوئی اور نہیں کرے گا یا کر، یہ روزانہ کی سٹرگل ہے. 3 چیزیں جو ہے نا انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: بخل، خواہش نفس، کہ جو یہ کہے انسان وہی کرتا چلا جائے، اور خود پسندی کہ ہر وقت بس اپنا آپ اچھا لگے. تو جس نے اپنے نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا جنت کا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں یہ آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن نفس کو کنٹرول میں لانا اس سے بہت لڑنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو دمانا پڑتا ہے. یہ روزانہ ہوتا ہے اور روزانہ کی سٹرگل ہے. یہ ایک دفعہ نہیں کہ بس آپ نے ایک دفعہ کوشش کر لی تو یہ بیٹھ جائے گا، بلکہ نفس جو ہے نا روزانہ کھڑا ہو جاتا ہے، روزانہ ایک نئی چیز لے کر آپ کے سامنے لاتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو دبانا پڑتا ہے. لیکن یہ کرتے کرتے پھر ایک دن یہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. یہ نا آپ کے ساتھ ضدیں کرتا ہے. سمجھ لیں کہ یہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہے. جتنا آپ اس کو دیں گے نا اتنا ہی ڈیمانڈ کرتا چلا جائے گا، اور جتنا اس کی ڈیمانڈ کو پیچھے پھینکیں گے نا اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جائے گا، خود ہی قابو میں پھر آ جائے گا. پھر مجھے بتائیں کہ جب اس نفس کو کنٹرول کریں گے تو کیا
مزہ آئے گا؟ نہیں، دل بھی دکھیں گے، دل ٹوٹیں گے بھی، مزہ کرکرا بھی ہوگا، بندہ کبھی کبھی تو رونے پر آ جاتا ہے، مگر اس کو کہیں نہیں، دینا تجھے مجھے نہیں ہے جو تو نے مجھ سے مانگا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کب آئے گی قیامت؟ فیما انت من ذکراہا، اے نبی آپ کا کیا کام ہے اس بارے میں بتائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، نہ ہی آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، مطلب اس کا علم تو صرف آپ کے رب کو ہے، نہ کسی فرشتے کو علم ہے، نہ کسی نبی کو اس کا علم ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں سوائے رب کے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام تو صرف خبردار کر دینا ہے کہ جو ڈرتا ہوگا نا وہی پوچھے گا کہ بتائیں میں کیا عمل کروں کہ میں جو ہوں نا وہ بچ جاؤں۔ جو ڈرتا ہوگا وہی فکر کرے گا نا کہ میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ خبردار سب کو کریں مگر فائدہ وہی صرف اٹھائے گا جو ڈرتا ہوگا۔ اب ڈر کتنا ضروری ہے، دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ جس زندگی کو اتنی پرائیورٹی دیتے ہیں نا کہ یہیں کے نقصانات سے ہارٹ اٹیک ہونے لگتے ہیں، اسی کے پیچھے لوگ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ کتنی ہے یہ زندگی، جس دن دیکھے گا انسان، ابھی تو خیر نہیں پتہ چل رہا اس دنیا میں، مگر جب وہاں پہنچ جائے گا نا تو تب ان کو پتہ چلے گا لم یلبسو، کہ نہیں ٹھہرے اب یہاں پر مگر کتنا، الا عشیۃ او ضحاہا، جب سورج ڈھلنے لگے نا اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یا ضحاہا کا جو ٹائم ہے لائک صبح سے جیسے 10 بجے سے دوپہر تک کا ٹائم، کہ بس وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ بس ہم تو اتنی سی دیر ٹھہرے تھے۔ اتنی سی دیر کو سوچیں، ہم یہ کہیں گے، ہم کہیں اگر سیر پہ چلے جائیں نا اور ہم تھوڑی سی دیر ہمیں رکنا کہیں پڑے تو ہوٹل بھی ہم یہ نہیں لیتے کہ اتنی سی دیر کے لیے کیا ہوٹل لینا، گاڑی میں ہی میں ویٹ کر لوں گی، مگر اتنے سے ٹائم کو ہم گزارنے کے لیے دنیا میں ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ اس ٹائم کو جو عشیہ و ضحاہا ہے، یہ اس آیت میں نا اگر غور و فکر بندہ کر لینا تو بندہ کہتا ہے بس چند گھنٹے، یہ چند گھنٹے ہیں میرے پاس، اور یہ جو ہے نا یہ بندہ خود ہی سے بولے گا، کوئی نہیں اور بولے گا، بندہ خود ہی کہے گا کہ بس میرے پاس اتنا صرف ٹائم تھا، بس اتنی سی زندگی تھی، اس میں نے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکی، میں یہ کیا کر کے آئی ہوں، کیا فائدہ اتنی عقل سمجھ کا، اتنا پڑھنے لکھنے کا، کہ بات ہی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور جس نے انہی چند گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا نا، اس کے لیے پھر وہاں پر وہ ہے جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، وہ نعمتیں اس کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے جگائے نرمی کے ساتھ۔ واقعی کبھی کبھی سوچتی ہوں نا تو بالکل ہم جو ہے نا وہ ڈاؤن دی ہل ہیں، روزانہ اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، بالکل لائف جو ہے نا وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے، روزانہ صبح و شام ہوتی ہے، روزانہ ایک دن گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے سے وقت میں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔